أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض الصلوات. ایک تھوڑی سی بلند صلوات پڑھیں. حدیث ثقلین میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ حدیث ثقلین تین باتوں کا پتہ دیتی ہے. ایک تو یہ حدیث ثقلین امت اور آل کے فرق کو بیان کرتی. دوسرا حدیث ثقلین امت اور آل کے فرق کے ساتھ ساتھ آل رسول کی فضیلت کو ثابت کرتی. اور تیسری حدیث ثقلین ثابت کرتی ہے کہ سید الانبیاء کتنی ذمہ دار ہستی تھے. فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، فرمایا ایک ضمانت قرآن اور اہل بیت کے بارے میں تم دو، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہو گے. مضبوطی سے تمسک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا. یہ ضمانت تم دو کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تم مضبوطی سے پکڑو گے. لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ. تمسک کی ضمانت تم دو اور قیامت تک گمراہی سے بچنے کی ضمانت میں نے. اور پھر فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، میری اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ اتنے لازم و ملزوم ہیں کہ کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے ہی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک ساتھ رہے گا قرآن و اہل بیت کا. آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، قرآن اور اہل بیت اکٹھے میں محمد سے حوض کوثر پر آ کے ملاقات کریں. اصول کافی شریف میں امام محمد باقر علیہ السلام سے جہاں یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث ثقلین سے آگے بھی ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب قرآن و اہل بیت حوض کوثر پر آقا نامدار کے پاس پہنچیں گے تو پھر سید الرسول اہل بیت سے بھی سوال کریں گے، قرآن سے بھی سوال کریں گے. اے کتاب خدا، اے اللہ کی کتاب، اے میری عطرت، اے میرے اہل بیت، میں جو تمہیں اپنی امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ کے آیا تھا، یہ بتاؤ کہ میرے چلے آنے کے بعد میری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. میرے آنے کے بعد میری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ حدیث ثقلین ہے، اور یہ حدیث ثقلین فریقین کے ہاں موجود ہے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں. پہلا میں نے عرض کیا کہ
یہ حدیث امت اور آل کے فرق کو بیان کر رہی ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے امت، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے اہل بیت، وہ ہے اہل بیت۔ اگلا فرق، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا سرکار یہ کیوں فرماتے لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر دامن تھام لوگے تو گمراہی سے بچو گے۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے تھے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، لیکن جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے۔ جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہادی ہیں، اور معلم کتاب ہدایت، معلم قرآن اور وارث قرآن کے طور پہ پیغمبر گرامی اسلام اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، اس لیے کہ بعد از پیغمبر اکرم کتاب خدا کا اہل بیت رسول سے بڑھ کے نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی سمجھانے والا تھا، نہ کوئی بتانے والا تھا۔ اور ایک عقلی سی بات ہے، دنیا کا ایک محاورہ ہے، اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے، وہ کتاب کیا کہتی ہے یہ صرف وہ گھرانہ جانتا ہے جس گھرانے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شام والوں کو جاہل رکھا گیا، شام والوں کو گمراہ رکھا گیا۔ یعنی آپ اگر تاریخ پڑھیں تو یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام جب قیدی کی حیثیت سے گئے اور سارا لٹا ہوا قافلہ آل محمد کا، چونکہ خاندان عصمت و طہارت کے یہ افراد تھے، تو یقین کیجئے کہ چہرے اتنے نورانی اور روشن تھے کہ لوگوں نے ایسی شخصیات پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ سید سجاد سے لوگ پوچھتے تھے کہ تم کہاں کے قیدی ہو، کہاں کے قیدی ہو؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے شامیوں کے جواب میں جب یہ بتایا کہ نحن اسارا من آل محمد، ہم آل محمد ہیں، وہ سوال کرنے والا حیران ہو کے پوچھتا ہے معاویہ اور یزید کے علاوہ بھی کوئی آل محمد ہے؟ کس قدر جاہل رکھا گیا ان کو، انہیں یہ باور کرایا گیا تھا، انہیں کو یقین دلایا گیا تھا کہ آل محمد ہے تو ہم ہی۔ ایک موقع پہ پھر مولا سجاد علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھ دیں بولا اللہ واسطہ۔ ایک موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے اسی جب مکہ سے چل کے آ رہے تھے کربلا کی طرف، تو جب ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی تو میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تو مدینہ میں ہوتا میں تمہیں اپنے گھر میں جبرائیل کے پروں کے نشان دکھاتا جو ابھی تک موجود، ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان ہمارے گھروں میں موجود۔ تو ظاہر ہے جس گھرانے میں قرآن آیا، جس گھر میں وحی اتری، وہ گھر بہتر جانتا ہے سب سے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے وارثان قرآن کی عظمت میں۔
کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ حدیث ثقلین یہ بھی بتاتی ہے کہ سید الانبیاء کتنی ذمہ دار ہستی تھی۔ دوستو ایمان سے بتائیے گا، آپ اگر کسی سفر پہ جائیں، وہ 2-4 دن کا سفر ہو، اسلام آباد جانا پڑ گیا، کراچی جانا پڑ گیا، ایمان سے بتاؤ کیا یوں ہی اٹھا کے چلے جاتے ہو یا اپنا گھر اپنے معاملات کسی کے حوالے کر کے جاتے ہو؟ بولو ذرا۔ میں اگر گھر چھوڑ رہا ہوں، آپ اگر گھر چھوڑ رہے ہیں تو اس وقت تک گھر نہیں چھوڑتے جب تک کسی ذمہ دار کے حوالے نہ کریں۔ بھائی میں گھر سے باہر جا رہا ہوں اتنے دن کے لیے، ذرا بچے اکیلے خیال رکھنا۔ نہیں ہوتا۔ بزنس مین ہیں آپ، کاروباری ہیں آپ، ذمہ دار ہیں جی، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، وہ کسی کے حوالے کر کے اور کسی کو سونپ کے جاتے ہیں، اور پھر جتنے دنوں کے لیے کوئی جاتا ہے اتنے دنوں کا انتظام کر کے جاتا ہے۔ سفر حج پہ آپ چلے گئے، ظاہر 30-40 دن لگنے، اتنے دن کے لیے معاملات کسی کو سونپ کے جاؤ گے۔ میرے محترم سامعین، سوال یہ ہے کہ جس دین اسلام کی خاطر، جس امت کی خاطر پیغمبر نے اتنے دکھ سہے کہ خود فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی، کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں دیے گئے تبلیغ دین کے سلسلے میں جتنے دکھ مجھے دیے گئے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم، میرا رسول تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے۔ پیغمبر چاہتے تھے دنیا ہدایت کے راستے پہ آ جائے، سید الرسل چاہتے تھے دنیا جہنم سے بچ جائے، سارے جنت کی راہ پہ آ جائیں۔ اور ایک مقام پہ تو پروردگار نے ایک ایسی تعبیر بیان کی لعلک باخع نفسک، میرا حبیب تو ان لوگوں کی ہدایت کی خاطر اپنی جان ختم کر لے گا۔ کس قدر حریص تھے لوگوں کی ہدایت کے، لعلک باخع نفسک، شاید کہ تو اپنی جان گنوا لے ان لوگوں کی خاطر کہ یہ جہنم سے بچ جائیں اور ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ میرا سوال یہ ہے جن لوگوں کی خاطر پیغمبر نے، جس مسلمانوں کی خاطر سرکار نے اتنے دکھ سہے، وہ سرکار دنیا سے جو پردہ فرما کے جا رہے تھے تو اس رسول کو اپنے جتنا بھی ذمہ دار نہیں سمجھتا؟ تو گھر نہیں چھوڑتا جب تک اپنے معاملات، اپنے اہل بیت، اپنے گھر والے کسی ذمہ دار کے حوالے کر کے نہ جائیں۔ پیغمبر دین کا کام اور مسلمانوں کو بغیر کسی ذمہ دار ہاتھوں میں دیے دنیا چھوڑ گئے نہیں۔ حدیث ثقلین بتاتی ہے پیغمبر نے اتنی دیر تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا جب تک امت کے معاملات ذمہ دار ہاتھوں میں نہیں دیے۔ اور وہ ذمہ دار ہاتھ پیغمبر کی آل کے ہاتھ تھے، وہ ذمہ دار ہاتھ پیغمبر کی اہل بیت کے ہاتھ تھے۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام کی خاطر پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ دکھ کس نے اٹھایا؟ ایسے ہی ہے آل محمد، مولا امیر المومنین۔ میں کل عرض کیا یا نہیں کیا، علامہ علی نقی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ رواداری میں کہہ دیتی ہے کہ آل محمد بنی ہاشم کی قربانیاں تھیں، اور مادہ سے نہیں، صرف ابو طالب کی اولاد قربان۔ کربلا میں صرف ابو طالب کی اولاد قربان۔ عقیل کی اولاد ہے تو وہ بھی ابو طالب کی اولاد، جعفر طیار کی اولاد ہے تو وہ بھی ابو طالب کی اولاد، مولا علی کی اولاد ہے تو وہ بھی ابو طالب کی اولاد۔ کیوں؟ سرکار کو یقین تھا میری عطرت ہی قربان ہو جائے گی
لیکن دین پہ حرف نہیں آنے دے. لہذا سید الانبیاء مضبوط ہاتھوں میں، ذمہ دار ہاتھوں میں امت کی باغ ڈور تھما کے گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. ایک سلسلہ روایت برادران کے ہاں ایسا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ جو دو چیزیں چھوڑی ہیں نا اپنے بعد، وہ قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے. حدیث ثقلین یہ ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. یہ ایک روایت، اور وہ اسی پہ زیادہ فوکس کرتے، اسی پہ زیادہ زور دیتے کہ اہل بیت کو تو پیغمبر نے نہیں چھوڑا، سنت کو چھوڑا. میرے شیعہ سنی بھائیوں آئیں، میں کہتا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ سرکار سنت اور قرآن چھوڑ کے گئے، سنت چھوڑ کے گئے. ہم نے عمل کرنا ہے سرکار کی سنت پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان سرکار دو عالم کے بعد دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، جن لوگوں نے سید الانبیاء کی زیارت نہیں کی، جن لوگوں نے سرکار کا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھا، جن لوگوں نے سرکار کا رزم و بزم نہیں دیکھا، سرکار کی جلوت خلوت نہیں دیکھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد آنے والے مسلمانوں نے سنت پر تو عمل کرنا ہے، لیکن یہ کس سے پوچھیں پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ ہمیں کون بتائے کہ سرکار کی سنت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں. ائمہ اربعہ کی بات کرتے ہو، 4 اماموں کی، تو کوئی 150 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 200 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 100 سال بعد آ رہا ہے. تو کیسے یقین کر لیا جائے جو وہ کہیں گے وہ سنت ہے؟ بولو. دیکھیے کامن سینس کی بات ہے، عقلی سی بات ہے. کسی انسان کے نظریات، چونکہ بات جب سنت کی ہے نا، سرکار کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو غور کرو. جب سنت کی بات ہے تو اس میں صرف سکتا ہے جس نے کسی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہو. میری تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے کبھی کبھی، میرا طور طریقہ کیا ہے، میرا کردار کیا ہے جی، میرا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، نمازی ہوں نہیں ہوں، پر وقت پڑھتا ہوں لیٹ پڑھتا ہوں، میری پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے، میرا مزاج کیسا ہے جی. یہ آپ بہتر نہیں جانتے، یہ میرا بھائی اور بہتر جانتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، گھر میں بھی میرے ساتھ ہے، سفر میں بھی میرے ساتھ ہے، اور 40 سالوں سے ساتھ ہے. ایسے ہی نا، وہ بہتر میرے بارے میں جانتا ہے یا آپ؟ وہ جانتا. کسی کے بارے میں بھی وہ انسان سب سے بہتر جانتا ہوتا ہے جس نے کسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا ہے. یہ بات طے ہو گئی. اچھا اب میرے دوستو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا وقت علی مولا نے پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے کسی دوسرے بشر نے اتنا وقت نہیں گزارا. اور سرکار امیر نے کتنا وقت پیغمبر کے ساتھ گزارا؟ 2 لفظوں میں کہتا ہوں، علی مولا کی آنکھیں کھلنے سے لے کر پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے تک. امیر المومنین علیہ السلام کی
آنکھیں کھلنے سے لے کر رحمت دو عالم کی آنکھیں بند ہونے تک جو شخصیت سائے کی طرح پیغمبر کے ساتھ رہی ہے وہ صرف علی ابن ابی طالب۔ نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ موجود ہے جو سب سے طولانی خطبہ ہے نہج البلاغہ کا۔ آقا امیر المومنین نے اس خطبہ قاسیہ میں اپنی آپ بیتی سنائی۔ اجازت ہو تو چند جملے نورانی کلمات کے ایک صلوات پڑھیے بلندہ۔ علی مولا فرماتے ہیں وَازَعَنِي رسول اللہ فی ہجرہ وَأَنَا وَلَدٌ، میں بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا۔ کعبۃ اللہ میں ولادت باسعادت ہوئی تھی، 3 دن تک بی بی کعبہ میں رہی، علی مولا نے آنکھیں نہیں کھولی، دست رسالت پہ آئے، پہلی زیارت آ کے چہرہ رسالت کی گئی۔ وَازَعَنِي رسول اللہ فی ہجرہ وَأَنَا وَلَدٌ، فرماتے میں بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ یَزُمُّنِي إِلَىٰ صَدْرِهِ، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یقنفنی الی فراشی، جب بستر پہ سوتے تھے اپنے پہلو میں مجھے سلایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنایا کرتے تھے۔ وکان یمزغ الشیء ثم یلقمنی، پاک پیغمبر غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتے۔ اس انداز سے سید الانبیاء نے تربیت فرمائی۔ وَقَانَ يَرْفَعُ لِي مِنْ أَخْلَاقِهِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَمًا، سید الانبیاء ہر روز اخلاق کے علم بلند کرتے تھے۔ ثُمَّ يَأْمُرُنِي بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ، مجھے ادب سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، پھر پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور امیر المومنین نے پھر پیروی کا حق ادا کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل أَسْرَعُ، میں سید الانبیاء کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلا کرتا تھا اور ایسے اتباع کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلا کرتا۔ سنو شیعہ سنی بھائیو سنو، قوم شیعہ بے وقوف نہیں ہے، علی کا دامن تھاما ہے۔ کوئی علی جیسا دکھاؤ تو۔ سید الانبیاء فرماتے انا عدیب اللہ وعلی ادیبی، سرکار نے فرمایا مجھے ادب اللہ نے سکھایا ہے، علی کو ادب میں نے سکھایا ہے۔ علی میرا پروردہ ہے، علی کی تربیت میں نے کی ہے۔ ایک ایک جملہ اس خطبہ قاسیہ کا عظیم الشان، لیکن اگلا جملہ مجھے سرور آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ علی مولا فرماتے ما وجد لی قذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، سید الانبیاء نے پوری زندگی میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ میری پوری زندگی میں میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ وہ میرے دوستوں، جس کی ساری زندگی میں کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو وہی صدیق اکبر ہوتا ہے۔ ولا خطلة فی فعل، اور میری پوری زندگی میں میرے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ یا علی تیری عظمت کو سلام۔ دنیا نے پہچاننا جو نہیں، یہ ایسے تو نہیں پیغمبر نے فرمایا تھا دنیا علی کو پہچان لیتی نا، علی کی محبت پہ ہو جاتی اکٹھی، پھر جہنم کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے کسی فعل کو رائے حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا، میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔
یعنی علی نے ساری زندگی جو کہا جب کہا سچ کہا، جو کیا جب کیا حق کیا۔ معیار حق، میزان حق علی مولا کی ذات ہے۔ معیار حق جب علی کی ذات ہے تو پھر بس جو علی کے مخالف ہے وہی باطل ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں قبر میں جائیں گے تو حق کا پتہ چلے گا، پھر تو دنیا میں امتحان کا فلسفہ ہی باطل ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی کو حق مل ہی نہیں سکتا تو پھر تو یہ ظلم ہو جائے گا سب پہ۔ نہیں، پتہ چلتا ہے دنیا میں تو اپنے راستے ڈھونڈ لیتا ہے، اپنی منزلیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ اگر تجھے جب یہ ضرورت محسوس ہوگی نا کہ حق کی منزل بھی ڈھونڈوں تو پھر دیر ہی نہیں لگے گی۔ سید رسول فرما کے گئے الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، وعلی مع الحق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی رسول، یہ وہ صحابی ہیں کہ رسول زادی کے جنازے میں چند محدود افراد، ایک روایت کے مطابق صرف 7 افراد، آدھی رات کو جب بنت پیغمبر کا جنازہ اٹھا تھا صرف 7 افراد تھے رسول زادی کے جنازے میں شریک، جن کو رات کی تاریکی میں گھروں سے بلا کے بنت پیغمبر میں جنازے کی شرکت کا شرف عطا کیا گیا تھا۔ ان میں سے یہ ایک عبداللہ ابن مسعود بھی تھا۔ اتنی جلیل القدر ہستی ہے عبداللہ ابن مسعود۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ایک دن، یا رسول اللہ ارن الحق، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے۔ ابن مسعود نے سوال کیا، کیا خوبصورت سوال ہے، یہ نہیں فرمایا حق بتائیے سنائیے، نہیں، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے، میں مجسم حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا اگر حق دیکھنا ہے تو حجرے کے اندر داخل ہو جا۔ ابن مسعود کہتا ہے میں حجرے میں داخل ہوا، کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب نماز ادا فرما۔ امیر المومنین نماز ادا فرما رہے ہیں، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں ابن مسعود نے دیکھا حق حق کی بندگی میں مشغول ہے، حق حق کی عبادت میں مصروف ہے۔ ابن مسعود کہتا ہے میں آقا کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا۔ امیر المومنین دعائے قنوت پہ پہنچے، اس طرح سے دعا کی، اللہم بحق عبدک و نبیک محمد اغفر لشیعتی، میرا اللہ تجھے تیرے عبد تیرے حبیب محمد کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف فرما۔ خوشی امیر المومنین امام معصوم اپنے بخشش کی گناہوں کی دعا کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش امام امیر المومنین دعا کر۔ ابن مسعود کہتا ہے میں حق کا مشاہدہ کر کے حق کو دیکھ کے جب حجرے سے باہر نکلا دیکھا سید الانبیاء نماز ادا فرما۔ میں پھر پاک رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگ گیا، اور سید الرسول جب دعائے قنوت پہ پہنچے پیغمبر نے اس طرح سے دعا کی، اللہم بحق عبدک و ولیک علی اغفر لامتی، میرا اللہ تجھے تیرے عبد تیرے ولی علی کا واسطہ میری امت کے گناہ معاف فرما۔ ابن مسعود سن کے حیران ہو گئے، علی مولا پیغمبر کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں اور پاک پیغمبر علی کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں۔ اسی حیرانی میں تھا، سرکار دو عالم نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، ابن مسعود کی حیرانی کو دیکھ کے فرمایا یا ابن مسعود اکفر بعد الایمان، ابن مسعود شک نہ کرنا کافر ہو جائے گا۔ شک نہ کرنا کافر ہو جائے گا۔ کہتا یا رسول اللہ علی تو آپ کے وسیلے سے دعا کرے،
اور حیران اس لیے ہوں کہ آپ علی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابن مسعود سن، جب میرا بھائی علی بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ کی کائنات پہ نگاہ کرتا ہے، میں محمد سے بڑا وسیلہ علی کو نظر ہی کوئی نہیں آتا جو بارگاہ خدا میں پیش کرے۔ اور ابن مسعود سن، جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ کی کائنات پہ نگاہ کرتا ہوں، علی سے بڑا وسیلہ میں محمد کو نظر ہی کوئی نہیں آتا جو خدا کی علی معیار حق علی کی ذات ہے۔ اور وہ جملہ بھی سنیے جو ہندوستان کے محدث نے لکھا، محدث دہلوی نے، کہ جب مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ میں جتنے بت نصب تھے علی مولا نے توڑے، اور وجہ یہی ہے کہ سارے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، علی مولا کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جس کے چہرے کو عزت بخشی ہو۔ یہ کرم اللہ وجہہ کا جملہ آقا امیر المومنین کے نام کے سوا نہ کسی نام کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے، نہ لکھا دیکھو گے۔ کیوں؟ علی کی ذات صرف مولا علی ہے جو کرم اللہ ہے، اور وہ کیوں ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا تھا علی لم یعبد صنما قط، صرف علی ہے جس کی پیشانی اللہ کے غیر کے آگے نہیں جھکی ہے۔ کسی بت کے سامنے علی کی پیشانی نہیں جھکی ہے، کرم اللہ وجہہ ہے۔ کعبہ میں جتنے بت نصب تھے قبائل کے، سارے مولا علی نے توڑے، بت شکنی فرمائی۔ میں آج جو ہمارا کلچر ہے نا، اس کے پس منظر میں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے علی نے دیا ہے۔ بتوں سے اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے پتہ نہیں کتنے سو سال سے قابض تھے، کعبہ کے اندر سارے بت توڑ دیے۔ کفار قریش، اچھا عجیب بات یہ ہے، لطف والی بات سنو، یہ جو کفار کے خدا تھے نا، ان کی کیٹیگریاں تھیں، درجے تھے ان خداؤں کے، کچھ بڑے خدا، کچھ چھوٹے خدا، کچھ چھوٹے خدا۔ کفار کے یہ جو آپ سنتے نا لات منات عزا، یہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے، کچھ امیروں کے خدا تھے، کچھ غریبوں کے خدا تھے، جی یہ تقسیم تھی۔ بڑے خداؤں میں ایک خدا حبل تھا ان کا، اور پھر وہ ان کی تقسیم اس لحاظ سے بھی، وہ جو کسی اچھی چیز سے بنا ہوتا تھا وہ بڑا خدا ہوتا تھا جی، اور وہ مٹی سے بنا، تو یہ حبل ان بڑوں میں سے ایک تھا، اور یہ پیتل اور تانبے کا بنا ہوا تھا، اور یہ بت جو تھا یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ نصب تھا۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور یہ وہی بت تھا حبل کہ جنگ بدر میں ابو جہل اس بت کو اونٹ پہ لاد کے اپنے ساتھ لے گیا تھا، معذرت چاہتا، اشتباہ کر بیٹھا۔ بدر میں چونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ سفر میں بھی اپنے خداؤں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جنگ میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہماری مدد کرے۔ پہلا مار کا حق و باطل بدر تھا۔ بدر میں ابو جہل عزا کو اونٹ پہ لاد کے لے گیا تھا، تو جو چاہتا بدر میں تو عزا نے پٹوا دیا۔ اچھا دوسرا مارکا ہوا احد کا، احد میں پھر ابو سفیان چیئرمین تھا، تو یہ ابو سفیان پھر
اس حبل کو اونٹ پہ لاد کے لے گیا تھا. توجہ چاہتا ہوں. بدر میں جب ہوا نا لشکر کفر اور لشکر اسلام کا آمنا سامنا، عزا کو انہوں نے رکھا ہوا تھا اونٹ پہ. سبحان اللہ. جو خدا لوگوں کی مدد کا محتاج ہو، ہاں اونٹ پہ ساتھ رکھا اولاد. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. وہ فرماتے تھے کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے. کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے. پہلا عیب تھا کوئی بنائے تو بنے. پہلا عیب تھا کوئی بنائے تو بنے. دوسرا عیب تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھے. اور تیسرا عیب تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدا ہی چلے. کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا صمد جو بے نیاز ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور سنیے اگلا جملہ. نہ صرف ہمارا خدا صمد ہے، جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی توحید کے تعارف کے لیے بھیجا انہیں بھی اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا. وہ ہستیاں بھی نہ کسی کے بنانے کی محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کی محتاج، نہ کسی کے ماننے کی. اسی لیے تو آقا امیر المومنین کو جب ظاہری خلافت ملی، ساسا بن سہان نے کھڑے ہو کے، امیر المومنین جب مسند رسول پہ بیٹھے، ساسا بن سہان نے کھڑے ہو کے کہا تھا یا علی ما زانت کل خلافت بل زینت الخلافہ. یا علی خلافت نے آپ کی عزت نہیں بنائی، آج آپ نے خلافت کو عزت عطا کر دی. خلافت نے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا، آج آپ نے خلافت کو زینت عطا کی. تو یہ عزا کو لادا ہوا تھا اونٹ پہ. توجہ. تو جب ہوا نا سامنا لشکر اسلام، تو یہ نعرہ لگاتے تھے مشرک، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم. کہ دیکھو مسلمانوں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. احد کے میدان میں ابو سفیان جب حبل کو لاد کے لے گیا، لشکر اسلام اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، اور یہ اولو حبل کا نعرہ لگاتے، اولو حبل اولو حبل، کہ ہمارا حبل جو ہے وہ بلند و بالا ہے. سنیے، بدر میں جب نعرہ لگا رہے تھے نا کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرکین کا ایک نفسیاتی وار تھا مسلمانوں پر. اونٹ پہ رکھا ہوا عزا کو ایک نفسیاتی وار تھا. نہیں سمجھ؟ وہ نفسیاتی وار یہ تھا کہ بہت سارے تو ادھر مسلمانوں میں وہی تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے. بہت سارے تو وہ تھے جو کل تک کسی عزا کو. دیکھیے بندہ جوانی میں دوستانہ اچھے لوگوں سے نہ رہا ہو، پھر بڑھاپے میں آ کے بندہ بڑا متقی پرہیزگار بن جائے، پھر پرانا دوست کبھی سامنے آ جائے تو شرمندہ تو ہو ہی جاتا ہے نا. اب یہ لے آئے عزا کو، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا. رحمت دو عالم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، مشرک یہ نعرہ لگا رہے
تو ہمارے پاس بھی کوئی نعرہ ہو، ورنہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، پرانا خدا سامنے آ گیا ان کے۔ تو سرکار نے جناب امیر کو بلایا، فرمایا یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ یہ جواب پیغمبر نے نہ سکھایا نہ پڑھایا۔ یا علی جا کے جواب دو۔ آقا امیر المومنین سامنے آئے، مشرکو کیا نعرہ لگاتے ہو؟ کہنے لگے نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، میرے مولا نے نعرہ بلند کیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافرو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں، مشرکو تمہارا کوئی مولا نہیں، کافرو تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ذرا دوسرے انداز سے کہنے لگا ہوں، جس کا کوئی مولا نہ ہو وہی تو کافر ہے۔ جس کا کوئی مولا نہ ہو وہی تو مشرک ہے۔ بدر پہلا تھا، سنو بات مکمل ہو جائے، بدر پہلا مارکہ حق و باطل تھا۔ بدر کے میدان میں علی نے اللہ کو مولا کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے۔ بدر کے میدان میں سرکار امیر نے اللہ کو مولا کہا، پھر وہ کریم اللہ کسی کا احسان تو نہیں رکھتا، پھر وہ کریم کسی کا احسان تو نہیں رکھتا۔ بدر کے میدان میں علی نے اللہ کو مولا کہا، پھر غدیر کے میدان میں اللہ نے علی کو مولا بنایا۔ پیغمبر نے بازو بلند کر کے دکھایا اور زبان سے فرمایا من کنت مولا فہذا علی۔ من کنت مولا ہوں۔ بات لمبی ہو گئی، کہاں سے چلی؟ کعبہ کی چھت پہ تھا ہبل، پیتل اور تانبے کا تھا یہ بت۔ آقا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہبل بچ گیا ہے، وہ ہے کعبہ کی چھت پر اور میرا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں رہا، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ رحمت دو عالم نے جو سنا، سرکار نے فرمایا علی کرنا کیا ہے؟ آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے توڑو اس کو۔ رحمت دو عالم نے اپنے شانوں پہ علی مولا کو اٹھایا۔ تاریخ میں جملہ موجود ہے، سرکار نے پوچھا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ علی مولا عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے، عرش الہی کو چھو سکتا ہوں، آسمان کے ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال سکتا ہوں، آسمان کے تارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال سکتا ہوں۔ آقا امیر المومنین نے اس ہبل کو توڑنا شروع کیا، ضرب پڑتی تھی، تلوار پڑتی تھی، 3 کتابوں میں پڑھ چکا ہوں یہ روایت، بڑی مستند تھا تو تانبے کا، لیکن جب آقا کی ضرب پڑتی تھی تو ٹوٹتا ایسے تھا جیسے شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی، جیسے کانچ کی کوئی شے ٹوٹتی۔ ہبل کو توڑا کاٹا، کاٹ رہے تھے۔ اب محدث دہلوی کا جملہ سنو، پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کے علی بت توڑ رہے تھے، سرکار دو عالم کے لب متحرک ہوئے، یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کہ بار حق می کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ یہ ساری بات نامکمل رہ جائے گی اگر ایک یہ بات نہ ہوئی تھا۔ کعبہ والے سارے بت مولا امیر نے تنہا توڑے، اب یہ بچ گیا تھا۔ ایک صحابی نے خواہش کی یا رسول اللہ
یہ جو حبل بچ گیا ہے نا، یہ سعادت آپ مجھے بخشے، مجھے اجازت دے، حبل کو میں توڑتا ہوں۔ سننا میرے محترم سامعین، جب کہا نا کہ حبل کو میں کاٹتا ہوں، یہ سعادت مجھے بخشے، سید الرسول نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا یاد رکھ جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ جو پوجتا رہا ہو، بت پرست بت شکن تھوڑی ہوتا ہے، بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ۔ میری پوری زندگی میں پیغمبر نے میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا، میرے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا، میں نے جو کیا جب کیا حق کیا۔ اور رحلت پیغمبر کے موقع کا خطبہ بھی نہج البلاغہ میں ہے۔ بات یاد رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں وہ خطیب نہیں ہوں کسی پھر پچھلا بھول جائے کہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا سب سے زیادہ وقت پیغمبر کے ساتھ علی مولا نے گزارا، علی کی آنکھیں کھلنے سے لے کے پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے تک۔ سرکار کی رحلت کے موقع کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، امیر المومنین فرماتے ہیں جب سرکار کی روح نے پرواز کیا تھا، سرکار کا سر مبارک میں علی کے سینے پہ موجود تھا۔ وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ بِيَدِي، میرے ہاتھوں میں پیغمبر نے دم توڑا تھا، اور میں نے فَأَمْرَرْتُ عَلَى وَجْهِي، اور سرکار اس وقت میں نے ہاتھ پیغمبر کے پکڑ کے اپنے چہرے پہ مال لیے تھے برکت اور تبرک کے لیے۔ وہ شیعہ سنی بھائیوں، سب سے زیادہ وقت امیر المومنین نے پیغمبر کے ساتھ گزارا، تو یہ طے ہو گیا کہ جتنا پیغمبر کی سنت کو علی مولا بہتر سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا بہتر نہیں سمجھتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے، تمہیں جس کے مجلس میں آئے بیٹھے ہو نا، رسول کے اس بیٹے کا واسطہ دیتے، مرنا ہر کسی نے، عقل اللہ نے دی اسی لیے تھی کہ اس سے کام لینا۔ سب امیدوار ہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو۔ جو آئے بیٹھے ہو نا مظلوم کی صف عذاب میں، تیرا یہ عمل انشاءاللہ تیری شفاعت کا سبب بنے گا۔ تو رسول کے بیٹے کا غم منانے آیا ہے، تو فرزند رسول کی صف عذاب میں آیا ہے، رسول راضی ہو، بطول راضی ہو۔ ایمانداری سے بتائیے، ایک طرف علی ہیں جو پیغمبر کی گود میں پلے، ساری زندگی سائے کی طرح ساتھ رہے، ہر مارکے میں پیغمبر کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پیغمبر کے لشکر کے سپہ سالار علم بردار رہے۔ ایک طرف یہ، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہونے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں، 8 ہجری میں۔ اس کا معنی سمجھتے ہو کیا ہے؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کا معنی یہ ہے 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے۔ کل رسالت کی زندگی، اعلان رسالت کے بعد 23 سال ہے، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی۔ 8 ہجری میں مکہ ہو رہا ہے فتح۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 2 سال سرکار حیات رہے، 2 سال کے بعد سرکار پردہ فرما گئے، 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے۔
ایک بندہ 21 سال تک مشرک رہا، بت پرست رہا، کافر رہا، پیغمبر کا دشمن رہا، بدر میں خلاف، احد میں خلاف، خندق میں خلاف، پیغمبر کی جان کا پیاسا، پیغمبر کے خون کا پیاسا، فتح مکہ کے بعد ہوا اسلام میں داخل۔ میرے دوستو پھر 2 سال کے بعد سرکار کر گئے دنیا سے پردہ۔ اب تو انصاف سے بتا، وہ بتائے گا پیغمبر کی سنت کیا ہے یا علی بتائے گا پیغمبر کی سنت؟ قوم شیعہ کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا، قوم شیعہ بے وقوف نہیں ہے۔ علی جیسے عالم سنت کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے دروازے پہ سر جھکائے، کوئی علی جیسا دکھا۔ ایک گھنٹہ ہو گیا پتہ نہیں چلا، لیکن میں بات مکمل کروں گا۔ 3 موقع میں نے عرض کرنے ہیں جو دلیل ہے میرے اس مدعا پر کہ مولا علی سے بہتر کوئی پیغمبر کی سنت کو نہیں جانتا تھا۔ ایک موقع خود سرکار کی زندگی میں، 2 موقع سرکار کی زندگی کے بعد۔ سرکار کی زندگی میں جب نجران کے عیسائی آئے تھے، وہ اسپیشلی لباس بنوا کے آئے، زرق پر، ریشم و دیپا کے لباس، سونے کے زیورات، قیمتی نگینوں والی انگوٹھیاں۔ جب سرکار کے سامنے آئے، سلام کیا، سرکار نے رخ انور پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، سرکار نے پھر رخ پھیر لیا، ان کا استقبال ہی نہیں۔ ہم یہ حیران ہیں، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو تمہارے رسول کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے ہیں، لیکن ہمارے تو جواب ہی نہیں دیا سلام کا۔ اب مسلمانوں کا جواب پتہ کیا ہے؟ یقیناً ہے تو صاحب اخلاق، لیکن پتہ نہیں آج کیا ہوا کہ تمہیں جواب نہیں دیا، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو صاحب اخلاق۔ سب سے بڑے پادری کا ہاتھ پکڑا سلمان فارسی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بیچ میں اس لیے رہتا تھا کہ علی کا حق ثابت کرتا رہے، دنیا کو گھیر گھار کے لاتا رہے علی کے دروازے۔ آ کے باپ پادری تھا سب سے بڑا، ہو ہاتھ پکڑا لائے علی کے دروازے میں۔ سلمان کہتے اس گھر میں وہ شخصیت رہتی ہے جو مزاج نبوت کو سمجھتی ہے، اس گھر میں نبی کی گود کا پالا رہ جائے، وہ مزاج رسالت سے آشنا ہے۔ تمہیں صرف وہی بتا سکتے علی کہ پیغمبر نے تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ آقا امیر المومنین تشریف لائے، پیغمبر نے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ امیر علیہ السلام نے جب ان کا حلیہ دیکھا، فرمایا یہی حلیہ بنا کے گئے، یہی لباس اور اسی حلیے میں گئے تھے؟ جی اسی حلیے میں۔ آقا نے فرمایا تم تو پادری ہو، تم تو راہب ہو، تم تو زاہد فی دنیا ہو، تم تو تارے کے دنیا ہو، تمہارا نعرہ تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، یہ کیا ڈھونگ رچا ہے؟ جاؤ اپنا اصلی گوریے ٹاٹ کا لباس پہنو، پھر جا کے سلام کرو، جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ کہا چلو آزما لیتے ہیں، اپنے اصل لباس پہنے، چونکہ وہ راہب تھے، وہ تو تارے کے دنیا تھے۔ جب وہ لباس پہن کے آئے، سید الانبیاء نے تعظیم کی، سرکار نے استقبال کیا۔ سنو بچوں کو بات سمجھ آ جائے، وہ راز کیا تھا، وہ فلسفہ کیا تھا؟ اس لباس میں سرکار نے ان کا استقبال نہیں کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ اگر اس لباس میں پیغمبر استقبال کرتے، ان کے سلام کا جواب دیتے، قیامت تک عیسائیت کی غلط فہمی دور نہ ہوتی۔ عیسائی سمجھتے مسلمانوں کے رسول کے پاس فقیر کی کوئی حیثیت نہیں، امیر کی حیثیت ہے۔
اچھے لباس والے کا احترام ہے، زیورات والے کا، دنیا والے کا احترام ہے۔ پیغمبر ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا جس کا اصل لباس وہ ہوتا، پیغمبر اسی لباس میں اس کی تعظیم کرتے، اس کا استقبال کرتے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائی، مجھے بتاؤ، ابھی پیغمبر زندہ ہے، ابھی پیغمبر حیات ہے، جو پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے ایک عمل کی تشریح نہیں کر سکتا، پیغمبر کی زندگی میں سرکار کے ایک عمل کی وضاحت نہیں کر سکتا، ہمارا دماغ خراب ہے۔ پیغمبر کے بعد پھر انہی کے دروازوں پہ چلے، اسی کے دروازے پہ جائیں گے جس نے پیغمبر کی زندگی میں بھی پیغمبر کے عمل کی تشریح کی ہے، اور پیغمبر کے بعد بھی پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ دوسرا موقع یہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ تیسرا موقع 25 سال کے بعد ظاہری خلافت مل گئی۔ 25 سال کے بعد، اور آقا جب 25 سال کے بعد منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا الآن رجع الحق الى اہلہ، آج حقدار تک حق پہنچ گیا، آج حقدار کو حق مل گیا۔ 25 سال کے بعد، یہ تاریخ میں جملہ نہ ہو، میں ذمہ دار، 25 سال کے بعد آقا امیر المومنین علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ وہ اصحاب پیغمبر موجود تھے جنہوں نے سرکار کی ابتدا میں نمازیں پڑھی تھیں۔ جب امیر المومنین نے نماز پڑھائی، سرکار نے نماز کا سلام پھیرا، اصحاب پیغمبر بے ساختہ پکار اٹھے، یا علی، 25 سال کے بعد آج آپ نے پیغمبر والی نماز یاد دلا دی۔ کیا ثابت ہوا اس واقعے سے؟ کہ پیغمبر کے طریقے کو جانتا تھا تو علی، پیغمبر کی سنت پہ کاربند تھا تو علی، پیغمبر کی سنت کا عالم تھا تو علی۔ نتیجہ دینے لگا دونوں روایتوں کا۔ حدیث میں لفظ کتاب اللہ و عطرتی آیا ہو تب بھی آنا پڑے گا علی کے دروازے پہ۔ اگر لفظ کتاب اللہ و سنت ہی آیا ہو، سنت سمجھنے کے لیے بھی آنا پڑے گا علی کے دروازے۔ من لا یعذرہ الفقیہ، ہماری حدیث کی معتبر کتاب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کسی نے، یا ابن رسول اللہ، دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جوان بیٹا۔ سائل نے سوال بدلا، مولا دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت۔ موت الولد قاسمۃ الزہر، بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج امام حسین علیہ السلام کے اس بیٹے کا آپ نے ماتم کرنا ہے جو رسول کی تصویر تھا، جیتی جاگتی تصویر، جو شبیہ رسول، جو ہم شکل پیغمبر۔ یہ رات عاشور کی رات ہے، شب عاشور ہے، یہ گزر جائے گی نا، پھر آئے گی صبح عاشور۔ صبح عاشور آئے گی، 9 محرم رات تک پورے سفر میں امام حسین کے مؤذن تھے حجاج ابن مسروق۔ حجاج ابن مسروق امام حسین علیہ السلام کے مؤذن تھے۔ جب اذان کا وقت ہوتا تھا نا، حجاج ابن مسروق اذان کہتا تھا۔ جب صبح عاشور طلوع ہوئی نا، فرمایا حجاج آج تو اذان نہیں دے گا، آج صبح کی اذان میرا علی اکبر دے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
بس اسی ایک شب کا مہمان ہے زہرا کلال۔ علی اکبر اذان دے گا۔ وہ جوانوں، ماتمیوں، عزاداروں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ روز عاشور کو 2 لفظوں میں خلاصہ کروں تو وہ خلاصہ یہ ہے، روز عاشور کیا ہے؟ اذان علی اکبر سے شروع ہوا ہے، حسین کے سجدے پہ ختم۔ اذان علی اکبر سے شروع ہوا، امام حسین کے سجدے پہ ختم۔ کیوں مؤذن بدلا امام حسین علیہ السلام نے؟ امام حسین علیہ السلام نے ہر حوالے سے اتمام حجت کیا لشکر یزید پہ، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ نہ چلا کس سے جنگ تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ہاتھوں سے کون مارا گیا۔ امام نے مؤذن صرف اس لیے بدلا تھا کہ میں لشکر یزید کو سنوا دوں میرے نانا کا لہجہ کیا تھا، میرے نانا کیسے اذان دیا کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ آل محمد کے گھرانے کی پہلی قربانی جناب علی اکبر، پہلی قربانی جناب علی اکبر۔ آئے بابا کی خدمت میں، بابا مجھے اذن جہاد دیجئے۔ میں نے نہیں پڑھا کہ اس روایت میں امام نے تردد فرمایا ہو، اجازت دینے میں پس و پیش کی ہو۔ ایک جملہ مقتل والوں نے لکھا جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے نا، ناظر الیہ نظرۃ عائس وارخى عینیہ فبقى، ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی علی اکبر پر اور پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ۔ بڑا روئے امام حسین۔ شہزادہ علی اکبر کو تیار کیا، امیر المومنین کے چمڑے کا کمر بند علی اکبر کو باندھا، رسول اللہ کا امامہ، سید الانبیاء کی دستار امام حسین نے علی اکبر کے سر پہ رکھے، تیار کیا۔ فرمایا علی اکبر بیٹا پہلے خیموں میں جاؤ، وداع کرو بیویوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے۔ اس خیمے میں جہاں بیمار امام بستر بیماری پہ تھے، سید سجاد بھائی کے خیمے میں آئے، دیکھا سید سجاد غشی کی حالت میں ہے، بھائی کے قدموں پہ بوسہ دے کے، پھوپھی اماں جب میرا بھائی سجاد بیدار ہو تو کہنا علی اکبر سلام کہتے۔ بیبیوں سے وداع کے لیے آئے۔ خدا جانتا ہے روایت میں لفظ موجود ہے 80 مستور، 80 مستور نے ہلکا باندھ کے ماتم شروع کیا جب علی اکبر چلنے لگے تھے۔ کوئی کہتی تھی علی اکبر ہماری غربت پہ ترس تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی بھائی کا ہاتھ پکڑتی تھی، کوئی ابا کا دامن پکڑتی تھی۔ نہیں، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں اس دکھ تکلیف کا احساس ہے ہی نہیں۔ علی اکبر کی روانگی کے وقت علامہ سید محمد یار شاہ نے پڑھا تھا، بیبیوں نے پتھروں سے ماتم شروع کر دیا۔ اب جب صدائے گریہ بلند ہوئی نا، رونے کی آوازیں، سید سجاد کی غش سے آنکھ کھلی، پوچھا خیریت؟ کہا علی اکبر روانہ ہو رہے، کہ ایک بار میرے بھائی کو بلاؤ۔ علی اکبر واپس پلٹے، سید سجاد نے بھائی کے گلے میں، علی اکبر نے سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی اور دونوں بھائیوں نے رونا شروع۔ اجرکم علی اللہ۔ بھائیوں کی ملاقات، سب اہل حرم رو رہے تھے، بیبیاں بھائیوں کو چھڑواتی ہیں، گلے سے ہاتھ نکالتی ہیں، لیکن بھائی ایک دوسرے کے گلے سے ہاتھ نہیں نکالتے۔ اٹھے کریم کربلا، آئے بیٹوں کے پاس، ایک ہاتھ امام حسین نے سید سجاد کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ رکھا، رو کے فرمایا بیٹا تم بس کرو، میں حسین کی اپنی قسمت، بیٹا بس کرو میں حسین کی اپنی قسمت۔
سید سجاد عرض کرتے ہیں بھائی علی اکبر یہ لباس جنگ کس نے پہنایا؟ بابا نے۔ بھیا یہ لباس مجھے دو، میرا لباس تم پہنو۔ علی اکبر رو کے کہتے بھیا سجاد تو جان اور شام جان اجرکم علی اللہ۔ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، شبیہ رسول ہم شکل پیغمبر نکلے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی شہید کے روانہ کرتے وقت وہ جملے نہیں فرمایا جو علی اکبر کو روانہ کرتے وقت فرمائے۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرا اللہ اب گواہ رہنا۔ کہ پہلا موقع خدا کو گواہ بنایا، میرا اللہ اب تو گواہ رہنا۔ لقد بارز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، میرا اللہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو گفتار میں، جو رفتار میں، جو شکل و صورت میں تیرے رسول کی سب سے زیادہ شبیہ تھا۔ فَقُلْنَا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ، جب بھی شوق ہوتا تھا نا تیرے رسول کی زیارت کا، علی اکبر کو دیکھ کے شوق زیارت پورا کرتے تھے۔ موسم کی خرابی کو مد نظر نہ رکھیے، میں مختصر کرتا ہوں، 2 جملے سن لیں، پھر شبیہ لے آنا تابوت کی، کندھا دینا امام حسین کے بیٹے کے جنازے کو۔ میرا اللہ تو جانتا ہے تیرے رسول کی زیارت کا جب شوق ہوتا تھا، میں جانتا ہوں میری مجلس میں سنی مسلمان بیٹھے، بھائیوں میں ایک مذہب اہل بیت کا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، سید ہونے کی حیثیت سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے جد کی مجلس اعزا صفِ عذاب ہے، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، بطول آپ سے راضی ہو۔ جملہ سننا، میں تمہاری عظمت کو سلام اس لیے بھی کرتا ہوں، محرم سفر کا مہینہ ختم ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، پورے ملک میں میلاد النبی کے جلسے ہوں گے۔ اس موقع پہ ایک بیج جو سرکار کی جوتی کا، نالین مبارک کا ایک فرضی سا خاکہ بنا ہوا سینوں سے لگاتے ہیں، اس نالین کی شبیہ کو چومتے ہیں، نالین کی شبیہ والے پرچم گھروں پہ سجاتے ہیں۔ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، تو 1400 سال کے بعد پیغمبر کی نالین کی شبیہ کا بھی احترام کرتا ہے۔ وہ کیسے مسلمان تھے جن کے سامنے جیتی جاگتی رسول کی تصویر، جو شمشکل بھیا گھوڑے پہ سوار کیا، جاؤ علی اکبر بیٹا اللہ کے حوالے۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چند قدم چلا، شہزادہ علی اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے سے کوئی انسان دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ شہزادہ علی اکبر نے گھوڑا روک کے دیکھا، غریب بابا حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عزاداروں پھر گھوڑے سے اترے، پھر ودا کیا، بابا آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی، آپ ہی نے تو سوار کیا۔ اس وقت فرمایا علی اکبر بیٹا تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہوتا، پھر میں پوچھتا ضعیف باپ کے دل میں کیا۔ میں نے ایک مستند عالم دین سے سنا تھا، ہر باپ کو جوان بیٹے سے محبت ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یعقوب کو یوسف سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی امام حسین کو علی اکبر سے محبت تھی۔ شہادت کے بعد جب سر تن سے جدا کیے گئے، نوکے نیزہ پہ سر سوار کیے گئے، عزاداروں نوکے نیزہ سے امام حسین کا سر اسی نیزے کی طرف دیکھتا رہتا تھا جس نیزے پہ علی اکبر کا سر اجرکم علی اللہ۔ دوبارہ سوار کیا بیٹے کو، اب فرمایا جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، لیکن جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ شہزادہ علی اکبر نے حملہ کیا، 120 ملاعین کو واصل جہنم کیا۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے ام لیلہ کے خیمے میں۔ ام لیلہ علی اکبر کی ماں ہے، ام
لیلا میرے نانا نے فرمایا تھا ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. لیلا ایک بار دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آئے علی اکبر واپس. بی بی نے دعا کی یا رات یوسف علی یعقوب، اے یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات حسین کو اکبر ملا دے. آئے علی اکبر، حالت کیا تھی؟ یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس کی شدت نے مار ڈالا. وثقل الحدید اجہدنی، مجھے لوہے کے گرم ہتھیاروں نے تھکا دیا. حال الى شربت من الماء سبیلو، بابا ایک گھونٹ پانی کا نہیں. جن کی جوان اولاد ہے، جوان اولاد ہے، ذرا سوچو ہم شکل پیغمبر بیٹا باپ سے ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے. فرمایا علی اکبر بیٹا آؤ اپنی زبان میرے منہ میں رکھو. جناب علی اکبر نے بابا کے منہ میں زبان رکھی. دوسرے لمحے زبان کھینچ کے عرض کی یا بتا لسانوں کا عیبس و من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. امام حسین علیہ السلام نے انگوٹھی عطا فرمائی. دوسرا حملہ کیا شہزادہ علی اکبر نے، 60 ملاحین کو واصل جہنم کیا. عزادارو بس ایک شقی نے شہزادہ علی اکبر کے سینے میں جو نیزہ مارا نا، اب شہزادہ گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا. عزادارو اب کیفیت کیا ہوئی؟ علی اکبر گھوڑے کے زین پہ جھکے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی. اب جدھر سے گھوڑا گزرتا تھا تلوار والا تلوار مارا ہے. فقطعہم بأسیافہم اربا اربا، علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے. عزاداروں اتنے بدن پہ تلواریں لگیں اور جب گرے نا گھوڑے سے گرے، گھوڑے سے گرے، بس آواز دی یا ابتا علیک من السلام، بابا بس میرا آخری سلام قبول کر. وہذا جدی رسول اللہ، بابا پریشان نہ ہونا، آپ مجھے پانی نہیں پلا سکے تھے نا، بابا کوئی بات نہیں، نانا جامع کوثر لے کے آ گئے، بابا میں سیراب ہو گیا. عزادارو بس آواز سننا تھا. اٹھے کریم کربلا، مقتل کی طرف چلے. چند قدم چلتے ہیں گر جاتے حسین، چند قدم چلتے ہیں گر جاتے حسین. عزادارو زبان پہ ایک جملہ ہے یا علی یا علی یا علی. علامہ لنک لکھتے مجھے نہیں پتا علی اکبر کو آواز دے رہے تھے علی اکبر بتاؤ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، یا نجف سے بابا علی کو بلا رہے تھے. عزادارو کل کا دن آئے گا، ذوالجناح کی شبیہ برآمد ہوگی. جانتے ہو یہ وفادار سواری، اس موقع پہ بھی ذوالجناح نے امام کے ساتھ وفا کی ہے. علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں امام یا علی کر رہے تھے، علی اکبر کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی. یہ ذوالجناح تھا جس نے جا کے دیکھا اکبر کہاں اترا ہے. پھر یہ ذوالجناح آیا، آ کے امام مظلوم کی آستین کو پکڑا، امام حسین کو آستین سے پکڑ کے لے کے چلا. اور جب قریب پہنچے وہ فاصلہ خدا جانے کتنا تھا، بس حسین کی ہمت جواب دے گئی. اب زانو با لاش کے ساتھ پہنچے اکبر کے سرحانے. دیکھا جناب علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے. بیٹا یہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بابا پھل برچھی کر رہ گیا، پھل برچھی کر رہ گیا. قاتل نے برچھی نکالی نہیں. کہتا تھا میں نے سنا حسین بڑا صابر ہے، بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنے گا، حسین کے صبر کا پتہ چلے گا. فرمایا علی اکبر بیٹا تو فخر اسماعیل ہے، میں فخر ابراہیم ہوں. امام حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، اللہ اکبر کہہ کے برچھی کا پھل نکالا. وہ پھل کیا نکلا؟ علی اکبر کا کلیجہ نکلا. علی اکبر نے آخری ہچکی لی. عزادارو بس امام حسین نے رخسار بیٹے
لے کے رخسار پہ رکھ دیے. یا بنیا قلت دنیا بعدک الافا، علی اکبر بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک. لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها، بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا. باقی ابو کا وحیدن فریدا، بیٹا تیرا بابا تنہا رہ گیا. بس عزادارو اب امام حسین نے کوشش کی علی اکبر کی لاش کو اٹھائیں. عزادارو لاش نہیں اٹھی. خیموں کی جانب اشارہ کیا، اے بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا. عزادارو آ گیا شبیہ تابوت علی اکبر کی، وہ جنازہ جسے حسین نہ اٹھا سکا. کندھا دو علی اکبر کی.